مائک کرنا چاہتا ہوں. میں انتظامیہ کی طرف سے جناب خطیب پاکستان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی محفل پاک کا عنوان استقبال ربیع الاول اور عرس اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. جس ہستی کا میں نے نام لیا ہے یہاں پہ فیضان میرے اعلی حضرت کا عام ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا کسی فرد کا نام نہیں. میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، جب عشق رسول مجسم ہو جائے اور مجسم ہو کر لباس بشر میں آئے، اس لباس کو احمد رضا کہتے ہیں. اور اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. جس سرزمین پہ آپ بیٹھے ہیں یہ وہ زرخیز خطہ ہے. اگر آپ برے صغیر کے کریا میں آپ پاک و ہند کے کوچا میں جائیں، آپ مختلف علاقوں میں جائیں، آپ کو کسی مقام پر اعلی حضرت کا وہ فیضان نظر نہیں آئے گا جو فیضان میرے اعلی حضرت کا کوٹلی کی سرزمین پر ہے. یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، حقیقت میں مبنی بات ہے. یہ 3 خلفاء ایک وقت میں ایک سرزمین پر اعلی حضرت کے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. اس خطہ زرخیز کا نام کوٹلی لوہارا ہے. 3 خلفاء، اور اگر میں چوتھے کا نام لوں تو چوتھا بھی 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. پیر فتح علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. 3 خلفاء کوٹلی سے تعلق ہے. مولانا امام الدین کوٹلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اعلی حضرت کے خلیفہ، ولادت کوٹلی مغربی میں، اور آخری آرامگاہ عیدگاہ شریف ہے. دوسرے خلیفہ جو کوٹلی کی سرزمین سے ہیں شیخ الباعزین مولانا حافظ عبداللہ صاحب، جو آج بھی عبداللہ شاہ قبرستان میں آرام فرما ہے. اور تیسرے خلیفہ سلطان الباعزین کے والد گرامی. 3 خلفاء اس سرزمین پہ ہیں، اور اعلی حضرت کوئی چھوٹی ہستی کا نام نہیں ہے. اگر میں باتیں کروں تو بہت طویل باتیں ہیں. صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں، اس علم کے کوہ ہمالیہ کا نام احمد رضا ہے کہ جس سے 70 سے زیادہ علوم پہ دسترس حاصل تھی، اور 1000 سے زائد کتابیں جس نے عالم اسلام کے لیے. صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر اعلی حضرت، اگر میں جدید علوم کی طرف جاؤں، اگر جیو سائنس کی طرف جاؤں، علم الارضیات کی طرف جاؤں، تو اگر اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں تو جو ہم اسلام کہتا ہے جب پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم ہوتا ہے. اور جب تیمم کی بات کی میرے اعلی حضرت نے تو 181 مٹی کی ایسی قسمیں پیش کی اعلی حضرت نے کہ جن کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ 300 سے زائد مٹی کی اقسام اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں بیان فرمائی ہیں. 181 وہ صورتیں ہیں جن کے ساتھ تیمم جائز ہے. اور یہ سن کے آپ کو حیرانی ہوگی، ان میں صرف 181 میں صرف 74 وہ جزیات ہیں، وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم منصوصات کہہ سکتے ہیں. 1400 سال کے علماء نے جن کو ذکر کیا ہے وہ صرف 74 ہیں، 74 ہیں. ان میں 107 وہ ہیں جو بریلی کے تاجدار نے ذکر کی ہیں. یہ پورے 1400 سال کے علماء نے 74 جزیات کا ذکر کیا ہے. اکیلے بریلی کے تاجدار نے 107 کا ذکر کیا ہے. میں نے کہا یہ کہاں سے علم آیا؟ تو جواب ملا یہ علم نہیں، یہ علم لدنی ہے.
یہ علم لدنی ہے، اور صرف 181 جواز کی صورتیں ہیں، اور 130 مٹی کی اعلیٰ حضرت نے وہ قسمیں ذکر کی ہیں جن کے ساتھ تیمم جائز نہیں، جن میں 58 منصوصات ہیں اور 42 زیادات ہیں جن کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ذکر کیا ہے۔ باقی درسیات کے علوم اپنی جگہ ہیں، جسے ہم اسلامک اسٹڈیز کہہ سکتے ہیں، جن میں قرآن ہے، علم القرآن ہے، جن میں قرات ہے، تجوید ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، جن میں حدیث ہے، اصول حدیث ہے، فقہ، اصول فقہ، صرف، نحو، علم البدیع، علم المعانی، علم البلاغت، دیگر اسلامی علوم، دیگر فصاحت و بلاغت کے علوم۔ اگر جدید علوم کا میں ذکر کروں تو زالوجی، تھیالوجی، جیالوجی، اسٹرالوجی، میٹرالوجی، فزکس، جیو فزکس، کیمسٹری، جیو کیمسٹری، بزنس، میڈیکل، میڈیسن، اکنامکس، ایتھکس اور بے شمار ایسے علوم ہیں، درجنوں علوم ہیں۔ آج 25 سال کے بعد بندہ پھر جا کے اسپیشلائزیشن ہوتی ہے۔ میں قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کی عظمت پہ، آپ کے علم لدنی پہ قربان جاؤں۔ آپ فرمایا کرتے تھے صرف چند علوم میں نے اپنے والد گرامی اور چند اساتذہ سے سیکھے ہیں۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت کی سوانح کا مطالعہ کریں تو آپ کی اساتذہ کی جو فہرست ہے وہ درجن سے بھی کم ہے، درجن سے بھی کم ہے۔ تو کہا حضرت پھر اتنے علوم کہاں سے آپ نے سیکھ لے؟ کہا اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرما دی۔ اور اگر کیونکہ میں بھی اعلیٰ حضرت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اگر میں جدید علوم کی بات کروں، آج کی یونیورسٹیز کی بات کروں، آج کی عالم اسلام کی یونیورسٹیز، عالم عرب کی یونیورسٹیز، امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیز، پاک و ہند کی یونیورسٹیاں، ایک شخصی لحاظ سے جتنا امام احمد رضا پہ کام ہوا ہے کتنا کسی شخصیت پہ کام نہیں ہوا اور ہو رہا ہے۔ تو میں اسی اعلان سے اعلیٰ حضرت کسی فرد کا نام نہیں، جب عشق رسول مجسم ہو جائے اور مجسم ہو کر لباس بشر میں آئے، اس لباس کا نام احمد رضا ہے۔ تو بس اعلان سماعت فرمائیے، انشاءاللہ 9 ستمبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء دارالامن کمیونٹی سینٹر انجمن لوہارا میں عظیم الشان شان اہل بیت اور شان صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب خطیب پاکستان واعظ خشک الہان حضرت علامہ مولانا سراج الدین صدیقی صاحب آف راول پنڈی ان کا ہوگا، اور خصوصی نعت کے لیے جناب سرور حسین نقشبندی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ اس محفل پاک میں شرکت فرما کر ثواب درہم حاصل کریں۔ اب میں گرمی کی شدت ہے، جو ساتھی باہر ہے اگر اندر آنا چاہے تو اندر آ جائیں، لیکن باہر بھی آپ کو آواز آئے گی۔ میں بس آپ کے نعروں کی گونج میں مائک قبلہ مفتی صاحب کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، ذرا پرجوش انداز میں میرے ساتھ نعرہ بلند کرنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اللہ اکبر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کا عنوان استقبال ربیع الاول شریف اور عرس اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ہے۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا جا عطا فرمائے۔ جن احباب نے دام در میں سخن قدم تعاون فرمایا، خلاق عالم ان سب کا تعاون قبول فرمائے، اور بالخصوص اہلیان محلہ اور جتنے بھی کمیٹی کے اراکین و ممبران ہیں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا پروفیسر حسن رضا صاحب قادری، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آپ کی شان و عظمت کے چند پہلو علمی حوالے سے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اہل سنت میں اللہ تعالیٰ ایسے اسکالرز کی کثرت فرمائے اور ہم سب کو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پڑھنے سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے نہایت ہی مخلص اور مشفق بھائی اور دوست حضرت صاحبزادہ پیر سید حسام الدین شاہ صاحب بخاری دامہ اقبالہ کا، جنہوں نے مجھے حکماً فرمایا تھا کہ ان دوستوں کی خواہش ہے آپ آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں، میں آپ کو سبق سناتا ہوں، آپ توجہ رکھیں گے تاکہ ہم کوئی نہ کوئی بات کو سمجھ کر جائیں۔ یہ آواز تھوڑی سی صاف ہو سکتی ہے جی؟ سیٹی بالکل بند کر کے آواز کھول دے، تھوڑی سی آواز کھول دے، سیٹی بالکل بند۔ اور یہ کیمرے والے سے گزارش ہے جب بجلی آئے گی تو آپ راڈ نہیں چلا سکیں گے، راڈ بالکل بند کر دیں گے۔ جدید دور آ گیا ہے، آپ ویسے بھی نا وہ LED لائٹیں وہ لیا کریں تاکہ جو گرمی ہے وہ نہ بڑھے، اس کی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ ہرل اگر ایسے ہو سکے کہ 2-3 بچے بڑے کھڑے ہو جائیں، یہ بچوں کو تھوڑا کنٹرول کریں، 1-2 خوراک مل گئی نا تو باقی سارے فٹ ہو جائیں گے۔ یہ بار والوں کو بھی تھوڑا ڈسٹرب کر رہے ہیں، باقی نیچے ہو کے بیٹھیں، ذرا چوکڑیاں مار کے تسلی دے نال تھلے ہو، چوکڑیاں مار کے بہو گے نا تو زیادہ اچے نہیں ہوو گے تو پچھلے نو ویکھن دے وچ بھی سوکھ رہے گی تھوڑی جی ہیں۔ تسلی سے آپ بیٹھیں تاکہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ آئیے میں ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علی 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے پر یہ فضیلت مل جائے۔ آپ اس کو ضرور اپنے وظیفے میں شامل کریں اور پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتے ہیں تاکہ یہ 2 عنوان میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا تحقیق بے شک تمہاری طرف تشریف لے آئے ایک عظمت والے رسول۔ انفسکم وہ تم ہی میں سے ہیں،
ان کی شان یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، تم میں سے جب کوئی مشکل میں پڑ جائے، آزمائش میں آ جائے تو وہ نبی برداشت نہیں کرتے. اس نبی سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میری امت کا کوئی بندہ مشکل میں آ جائے، یہ ان کی شان ہے. اور اس کے بعد فرمایا حریص علیکم، تمہارے لیے بڑی جلدی چاہتے ہیں. مطلب اس کا کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ کے ان کے دامن میں آ جاؤ، پھر وہ قیامت والے دن شفاعت کر کے تمہیں جنت میں لے ہی جائیں گے. اس کا یہ مطلب ہے. اور اس کے بعد فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور رہ گئے ایمان والے جو کامل و اکمل بندے ہیں، تو فرمایا ان پر تو یہ نبی بہت ہی مہربان ہو جاتے ہیں. یہ بالکل سادہ سا مفہوم اس آیت طیبہ کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب ذرا اس کو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے سن لیجئے تاکہ اس کے آیت میں جو پھول ہیں ان کی خوشبو ہم محسوس کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا لقد جاءکم، تحقیق تشریف لے آئے تمہاری طرف. یہ جو لفظ جاءکم ہے نا، یہی میلاد مصطفیٰ ہے. جاءکم کا معنی ہوتا ہے آنا. تو یہ جو رسول پاک کا آنا ہے، یہ جو آپ کا جلوہ گری فرمانا ہے، یہ جو آپ کا پیدا ہونا ہے، یہ جو آپ کا دنیا میں آنا ہے، یہی تو میلاد ہے. اور اسی آنے کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اور اسی آنے کا ذکر میرے رب نے فرمایا ہے. اور یہاں علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی. فرمایا دیکھیے لقد جاءکم کہہ کرنا کہ حضور آئے، رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی پاک کی 5 صفتیں رب نے بیان فرمائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی پاک کی آمد کا ذکر کیا جائے تو پھر سادہ نہیں کہ حضور آئے ہیں اور چلے جاؤ، پھر ساتھ میں نبی کی شانیں بھی بیان کی جاتی. اللہ نے بھی سادہ نہیں بیان کیا کہ رسول آ گئے با ٹھیک ہے جی اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، اور نہیں، رسول پاک کی آمد کا ذکر کیا تو ساتھ میں نبی کی شانوں کو بھی بیان کیا. آج دیکھ لو قرآن کی آیت کے مطابق محفلیں کس کی ایسی ہوتی ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی آمد کا ذکر بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں نبی پاک کی شانوں کا ذکر بھی ہوتا ہے. یہ دوسری بات. اب تیسری بات سمجھیے. اللہ نے پورے قرآن مجید میں، یہ میں آپ کو بڑی بات عرض کر رہا ہوں اگر آپ غور کریں، پورے قرآن مجید میں جب نبی پاک کی آمد کا ذکر کیا نا، یا لفظ جاء کے ساتھ، یا لفظ ارسلہ کے ساتھ، یا لفظ بعث کے ساتھ. جاء کا معنی آنا، ارسلہ کا معنی بھیجنا، بعث کا معنی مبعوث کرنا. اچھا وہ لفظ ہی نہیں بیان کیا جس میں پیدا ہونے کا معنی ہے، لفظ خلق. یہ لفظ کے ساتھ نبی پاک کی آمد کو ذکر نہیں کیا. خلق میں پیدائش ہوتی ہے. اور یہ جو لفظ ہے جاء، اس کا معنی آنا، ارسالہ کا معنی بھیجنا، بعثہ کا معنی مبعوث کرنا، جس کو ذمہ داری دے کے بھیجی جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ الفاظ ایسے استعمال کیوں کیے؟ اور وہ لفظ جس میں پیدا ہونے کا معنی ہے لفظ خالقہ، تو اس کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس میں ایک بڑی گہری بات ہے. لفظ خالقہ اگر اللہ استعمال کرتا نا، تو یہاں پر آپ کو پتا ہے جب کسی کو تھوڑا علم آ جائے نا تو ساتھ میں حیضہ ہو جائے، علمی حیضہ، تو وہ پھر جیلم کا لٹ بنتا ہے اور پھر وہ اپنی تشریحات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ نہیں ایدہ نہیں ایدہ ہیں. اللہ نے فرمایا آپ ایدہ ایدہ دا موقع ہی نہیں دینا. چونکہ لفظ خالقہ کا معنی ہوتا ہے عدم سے وجود میں آنا. اس کا آسان مطلب یہ ہے، آسان مطلب پہلے کچھ نہیں اب ہے، یعنی اب دنیا میں آئے، اب شعور کی دنیا میں، اب بڑے ہوئے، اب بالغ ہوئے، اب ساری دنیا کو جانا. یہ ہم سب پیدا ہوئے ہیں، ہمیں پہلے اتنا شعور، ہمیں شعور ہے ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ پہلے کیا ہوا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ نہیں ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو عرش کے اوپر لوح قلم چلنے کی آوازیں بھی میں سن لیا کرتا. تو آپ کے لیے یہ لفظ بولا ہی نہیں جا سکتا. خالق وہ اس بندے کے لیے ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں آئے، جسے پہلے کسی چیز کی خبر نہ ہو. اور میرے نبی کی خبر، آپ تو فرماتے ہیں میں تب بھی نبی تھا. اب یہ غور سے سننے والی بات ہے، میں تب بھی نبی تھا. جب آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیانی کیفیات کو طے کر رہے تھے، کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد وفی روایت بین الماء والطین، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا. تو یہاں پر اگر لفظ خلق استعمال کیا جاتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، پھر بڑے ہوں گے، پھر سب کوئی دیکھیں گے، پھر پتہ چلے گا. اور فرمایا نہیں، اور نہیں،
اور اس میں نکتہ سمجھنے والا ہے. اللہ فرماتا ہم نے بھیجا ہے. بھیجا اسے جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے. 5-4 بندے چپ شاہ بن کے بیٹھے سبحان اللہ کہہ لو خیر ہے کچھ نہیں ہوندا. سمجھ آ رہی ہے؟ ارسالہ اس کا معنی بھی بھیجنا ہوتا ہے. اور میں نے کہا بھیجا اسے جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے, اور جا آنا آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے. اب دیکھو نا آج آپ نے اشتہار لگائے کہ سمر صاحب آئیں گے اور تقریر سنائیں گے, تو جی اگر آج میں جمنا ہوں پھر تو تمہیں تقریراں سنا لیا سن نا. اس کا مطلب ہے میں کہیں تھا تو آیا, اور جہاں تھا وہاں علم بھی تھا, فہم بھی تھا, شعور بھی تھا, ادراک بھی تھا, تو تبھی تو آپ سے بات ہو رہی ہے. نبی پاک کے لیے اللہ نے لفظی وہ استعمال فرمایا جس میں نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا منظر بھی حضور کے لیے عطا کر دیا گیا ہے. فرمایا حبیب آئے ہیں, اور جہاں تھے وہاں علم بھی تھا, فہم بھی تھا, ادراک بھی ہے, شعور بھی ہے, سب کچھ ہے. بس یہ تو لباس بشری پہنا اور دنیا میں آ گئے. بس اتنی بات ہے, بس اتنی بات ہے. اس لیے یہ جو لفظ ہے نا, اگر یہی ہمیں سمجھ آ جائے تو یہ بھی حضور کی عظمتوں کے ترانے گا رہا ہے. اچھا بھی 4-5 بندے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں, ذرا نکل کے میری بات سن سکتے ہیں آپ حضرات؟ میں تھوڑا پریشان, چوکڑی مار کے میں مڑیا, چوکڑی مار کے میں تھلے ہو. میں ذرا سب کی چہرے دیکھ کر میں تقریر کرنے کا عادی ہوں, ذرا غور سے سبحان اللہ فرمائیں گے, آپ کو بات سناؤں. تو یہ جو لفظ جاء ہے یا ارسلہ ہے یا بعثہ ہے, اس کے اندر حضور کی عظمت ہے کہ آپ کہیں تھے آئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کہاں تھے؟ یہ بھی تو ہے نا, پھر کہاں تھے؟ تو ایک ہی لفظ میں جواب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے, عالم نور میں تھے. جہاں رب نے چاہا محبوب جلوہ گر رہے, اور یہ سلسلہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک اور حضرت آمینہ کے مبارک پیڑ تک پہنچا, اور پھر میرے نبی نے دنیا میں جلوہ گری فرمائی. بس اتنی سی بات ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بات آپ سمجھیں تو میں تھوڑا اور آگے کھولوں بات کو. فرمایا لقد جاءکم, تحقیق تشریف لائے. آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے, تو اس پر کوئی قرآنی دلیل ہو جائے چاہیں تو. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو نا قرآن کے ذریعے سے دیکھا کرو. آج اعلیٰ حضرت کی شان پر بھی ہم نے بات کرنی ہے, لیکن آپ ملفوظات شریف پڑھ کے دیکھیں اور فتاوی رضیہ شریف پڑھ کے دیکھیں. آپ کے جو بیٹے ہیں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرحمن, آپ کی جو محفل و مجلس ہوتی تھی اس کی خصوصیت یہ تھی کہ 4 باتیں باقاعدگی اور ہمیشگی سے ہوتی تھی اس میں. فرمایا کیا کیا؟ سب سے پہلے فرمایا جب بھی کوئی بات ہوتی تھی اس کی دلیل یا قرآن سے دیتے تھے یا حدیث سے دیتے تھے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات, یہ اعلیٰ حضرت کی محفل کی پہلی خصوصیت ہے, قرآن سے یا حدیث سے, ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا پھر اس کی تشریح بھی وہ کرتے تھے جو کہیں نہ کہیں ہوتی تھی. بعض کہتے ہیں جڑی میں گال کھڑا کسے کتاب جی نہیں, تو میں کہا پھر کاری نہ. آپ کو سمجھ نہیں آئی میرے جملے کی میں نے کیا کہا؟ یہ دا مطلب ہے کہ تو چوڑی مارن لگا ہے نا, تے تو نہ مار. مسلک والے بندے بول سکتے ہیں, مسلک والے, باقی نے کی بولنا ہے. تو کہنے میں وہ گال جڑی کسے کتاب چی نہیں ہوں, وہ کار جڑی ہے کتے. تو آپ وہ تشریح بیان کرتے تھے جو کہیں نہ کہیں ہوتی تھی. گرامی قدر حضرات, اپنی من مانی کی طرف سے نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات, آپ کی محفل کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ آپ مسائل پر بہت زیادہ کلام کرتے تھے. وہ نماز کے, وہ وضو کے, وہ حج کے, وہ زکوٰۃ کے, وہ جہاد کے, وہ معاملات کے, وہ جتنے مسائل تھے آپ سب پر گفتگو کرتے, اور منٹا سکنٹا چگلے نو حال 10 چھڑ دے سن. ہاں منٹا سکنٹا ہی 10 چھڑ دے سن. وہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو وہ ایسے سامنے دیکھ رہا تھا. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جانب دیکھا, جب اس نے سلام پھیرا فرمایا ادھر آئیے. وہ قریب آیا, فرمایا میاں جب نماز پڑھتے ہیں نا تو سامنے سجدے والی جگہ دیکھنی چاہیے. وہ کہنے لگا دئی تو پھر کعبے والے پاسے کہنے دیکھنا ہے. فرمایا پتر فرینج کر جدو سجدے جاویں تاں وی کعبے نوں ویکھیا کر. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر. فرمایا جدو سجدے جاویں نا تے تاں وی کعبے نوں ویکھیا کر. ادھر اس وقت کدھر دیکھنا ہے؟ وہ کہنا میں نے آج تک کسی نے یہ مسئلہ نہیں سمجھایا جی میں احمد رضا نے سمجھایا. کئی بندے ہوتے ہیں نا نویں نویں نمازی بڑھن بڈھے ہو کے تو وہ ویسے ہی بس ادھا دین انہوں دا اپنا ہی ہوندا ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے, میری بات کی طرف توجہ کریں نا جی. خدا کا خوف کریں, شریعت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش فرمایا کریں.
تو پہلی بات قرآن و حدیث ہوتی تھی اور اس کا ترجمہ تشریح اور دلیل پوری پوری دیتے تھے. دوسری مسائل شریعہ. اور جو تیسری بات ہوتی تھی، اب دیکھنا یہ بات جب آپ کو سمجھ آئے گی مرزید آپ پہ ہی رد ہو جانا ہے. فرمایا تیسری بات یہ تھی کہ آپ کی محفل و مجلس میں اللہ کے ولیوں کا ذکر بہت ہوتا تھا. یہ اعلیٰ حضرت کی محفل کی بات کر رہا ہوں. اور صرف اللہ کے ولیوں کا ذکر کرامات تک نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کا ذکر بھی ہوتا ہے. یعنی ہم تو کرامتیں بیان کرتے ہیں نا کہ فلاں بابے نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. اعلیٰ حضرت یہ بھی بتاتے تھے کہ انہوں نے یہ کیا پر کیسے اس مقام تک پہنچے، یہ بھی آپ بتایا کرتے تھے. یہ تیسری بات. اور چوتھی بات، ایس تو آج کل کئی دوڑ دے جے ساڑھے مولوی بھی تو پیر بھی. پیران دا تو بہت ہی بیڑا غرق ہو گیا کئیاں دا. نقیب نات خانہ دی تے چھڑ دیو نا پھر انہاں تو جڑے مار دی کلے تے باندھ دیو نا تے پٹھے کھانے نے نا. توجہ نہیں فرما رہے. اللہ ان کو غیرت عطا کر دے تو سبحان اللہ. بہت سارے نات خان نقیب غیرت بھی کرتے ہیں لیکن ہن تعداد آٹے چ نمک دے برابر رہ گئی ہے. بہرحال کرنی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی محفل کی چوتھی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ آپ بد مذہبوں کا رد ٹکا کے کرتے تھے. یہ آج جو آگے نا چورن بیچنے والے بتا کیا کہتے چھڑو جی سارے ہی صحیح نے. میں نے کہا ابھی تو محرم شریف کا مہینہ گزرا ہے، آپ کو امام حسین کی ہسٹری یا پڑھنی چاہیے تھی صحیح العقائد کسی عالم کی کتاب سے یا کسی صحیح العقیدہ سنی سے سننی چاہیے تھی. کیس ٹانے بیلی تینوں کچھ نہیں دسن گے. 95% جھوٹ بول دے جے. بولی نا کتے سبحان اللہ تیری کو سننا لے. 95% سورہ لے جھوٹ بول دے جے. میری گل لکھ لو. انہوں نے پوچھو جڑیاں تو گلاں بیان کرنا کہنے لکھیاں نے. یعنی ایک حضرت علی اکبر کی شہادت کہندہ 1.5 گھنٹہ لا کے میں پڑھی ہے. یار تو کدھا ایڈے لمبے واقعے بنائے کو سانو بھی دس ہے. بیٹھے ہو بس یہ لوگوں نے ایک ڈرامہ کاروبار شروع کیا ہے اور تسی سن دے پہ چلو کر لو. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھ ذرا کربلا کیسے بیان کرنی. آپ نے فرمایا اس تاریخ کا سر پیر ہی کوئی نہیں. ہم تاریخ کا وہ حصہ مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو یا حدیث کے مطابق ہو. اور فرمایا ہم جب بیان کریں گے نا تو یہ بتائیں گے لوگوں کو کہ یزیدیوں نے ظلم کیا ہے لیکن ہم اس ظلم کو بیان کر قوم کو رلائیں گے نہیں بلکہ وہاں پر ہم یہ بتائیں گے کہ حسین کا صبر کیسا تھا، حسین کی استقامت کیسی تھی، حسین کا وہاں نماز پڑھنا کیسا تھا، حسین نے وہاں پر اپنی بیویوں کو پردہ کیسے کروایا. سنی بن کے تو بولو نا یار ہے. میرے حسین کی وہاں جرت کیسی تھی اور وہاں نیزے پہ چڑھ کے آپ نے قرآن کیسے پڑھا. ہم یہ بتائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے ظلم جتنا بھی ہو حق چھپ سکتا. او بیٹھے ہو موبائل جیب جمائیوں سونے ہیں کام سارے بعد آڑے نے. ہاں اب جو موبائل استعمال کرے گا میں اس سے موبائل لے لوں گا واپس بھی نہیں کروں گا. ناراض نہیں ہوں گے. موبائل تے سانو یقین کرو اتھے بہ کے بھی سانو کوئی نہیں بہن دندا. توجہ میری طرف اور دھیان سے سنیے گا. ایسے ہم حسینیت بیان کرتے ہیں. لوگ حسینیت بیان کرتے ہیں لوگ روندے تو ہوندے تو جناب ڈر کے ٹر جاندے نے. ہم کہتے ہیں جب حسینیت بیان کرنی ہے اس انداز میں بیان کر سننے والا ایڈا تکڑا حسینی بن جائے بڑے تو بڑا یزید آوے ٹھا کر کے سینے چ وجے چل کے ہو دے. حسینیت ہونی چاہیے. پتہ نہیں تساں کیڑیاں گلاں سن دے رہندے ہو. یہ اہل سنت کا مزاج ہے. ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات اب ذرا اگلی بات بھی سنیے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن آپ کی ذرا محفل کو دیکھ. آپ وہاں پر قرآن بھی بیان کرتے حدیث بھی بیان کرتے مسائل بھی بیان کرتے اللہ کے ولیوں کے تذکرے اور تعلیمات بھی اور ساتھ میں بد مذہبوں کا رد بھی کرتے ہیں. آج آگے چورن بیچنے والے ہم اتحاد کریں گے. میں نے کہا نہیں ہو سکتا. حلال حرام اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا. بس ختم. یار ایک بندہ حضرت ابو بکر صدیق کا مخالف ہے حضرت عمر کا مخالف ہے ان کی خلافت کو نہیں مانتا حضرت اماں عائشہ پاک کا مخالف ہے. میں تو نہیں اتحاد کر سکتا. جڑا میرے پیو دا مخالف ہے قسم سانو تو نہیں چنگا لگدا تے جڑا مومنہ دی ماں دا مخالف ہے سانو کیدا چنگا لگے گا.
سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری طرف آ جائیں جو نبی پاک کی آل کا دشمن ہے، جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں کہ یزید سچا ہے، ہاں انہوں نے لکھا امام حسین غلطی پر ہیں، میں واہ بھائی اسی تو انہوں کتاباں بکھاواں گے، وہ نام ہے دس دینا رشید ابن رشید، دسو ایک کہنے لکھی ہے کتاب پڑھ کے بکھاؤ، اور میں تو اندسا سنیاں دا مولوی نہیں، یہ دوے بیلیاں دا ہے، یہ انہوں نے لکھے ہے، انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی یزید کو پورا کہ جنتی ہے، اسی یہ دن دے کمینیاں دے نال کی میں اتحاد کریے جنہاں نو یزید نظر آیا تے مصطفیٰ تے موڑیاں تے بہن والا حسین نظر نہیں آیا، ہم ایسے بندوں سے اتحاد نہیں کر سکتے، ہم سنی ہیں، ہم حق والے ہیں، ہم نبی کے صحابیوں کے بھی غلام ہیں، نبی کی اہل بیت کے بھی غلام۔ توجہ ہے سبز رہا، جزاک اللہ۔ اب یہ لوگ چورن بیچے نہیں جی سارے آ جڑے توڑ جو دو جماعتاں واد پڑھ گئے نے میٹرک تو اتے اللہ جنہاں نو بچائے باقی باقی چھڑو پر یہ مولویوں کے اختلاف ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، نماز ایک ہے، قرآن ایک ہے، ہمیں مولویاں رولا پایا چپ ہے۔ کربلا کے اندر 22,000 کا لشکر ایک طرف تھا، یہ 82 بندوں کا لشکر ایک طرف تھا، امام علی مقام کے قافلے کی ٹوٹل تعداد 82 تھی، 72 شہید ہوئے تھے، امام علی پاک نماز بھی علیحدہ پڑھتے تھے، اذان بھی علیحدہ دیتے تھے، یزیدی اذان بھی علیحدہ دیتے تھے، نماز بھی علیحدہ پڑھتے تھے، امام حسین کو نہیں پتا تھا کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، آپ نے فرمایا اے گلے نہیں ساڈا امام یزیدی ہو ہی نہیں سکتا۔ دوبارہ بولن تے جو کو بندہ مر گیا تو میں چالاں گا، بولو ذرا سبحان اللہ پیار دیں۔ ڈرامے بنائے نے لوکاں نے جناب، بندے دا پتر بنتا اپنی ہاتھ دے وچ رہ، امام پاک نے وہاں پر اذان علیحدہ دی، جماعت علیحدہ کرائی، میں کہا آج حسینی مشن تے کون ہے؟ اسیاں تُسی تے کہتے پیچھے سے امام دے اللہ اکبر، امام حسین نے توڑا نو امام نہیں، انہاں دی جماعت بھی بڑی تھی، راش بھی بہت آسی، امام نے نہیں فرمایا کہ ساڑھا ثواب کٹ جانا ہے، اسی تھوڑے ہیں، فرمایا نہیں ہوئے، وہ گل راش دی نہیں، گل حق دی ہے۔ کیمرے والے پائی اپنی لاش ہی ویکھتے اپنی چوپ بھی ویکھ، سبحان اللہ کہے ہن چوپ نہ بیٹھی میں تین دستا پیا۔ بولو 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 سارے۔ توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ تکڑے ہو کے سنیا کرو ذرا تانوں پتہ لگے، ایک ہی گل ہے جڑا دو جماعتاں پڑھ گیا ہوں تیرے فلسفے نوں ہٹ پیچھے وڈا تو فلسفی تینوں الحمد دا ترجمہ نہیں آ تیری اوقات ہے، مشورے تو دینا سانوں، ویکھ کے زہر کون پیوے، سانوں سارا پتہ ہے نہ دے کرتوت کی نے، لہذا یہ ہمارے امام بن ہی نہیں سکتے۔ تسی کہندے پیچھے سے امام دے اللہ اکبر، تو میں امام نو پوچھنا ہوئے اسی تو تیرے پیچھے ہیں، تو کہ دے پیچھے ہیں؟ بس اینی گل ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ اس واسطے یہ چورن بیچنے والے ہوشیار ہو جائیں، تمہارا یہ چورن بکنے والا نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اب ذرا اگلی بات سنیے، یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی محفل و مجلس، یہ آپ کی خصوصیات ہیں، اور آپ ہر باطل بندے کا رد کرتے تھے، اور اس لیے ہم بھی رد کرتے ہیں الحمدللہ۔ کئی انہوں بڑی پیڑ ہوں دیئے، میں کہا جنی دیر مالکہ نے ساڑھے کل کام کراؤنا ہے اسی کر دیاں رہنا ہے، سمجھ آئیے؟ ان باطلوں کے لیے بھی تو اللہ بندے پیدا کر ہی دیتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اب ذرا آپ غور فرمائیں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، محبوب پاک علیہ السلام کے بہت ہی پیارے غلام، میں یہی جملہ کافی ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، غلاموں کے غلام ہے نا جی، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن۔ آپ جب بھی بات کرتے قرآن و حدیث سے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں، آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے، اے گال سی، تو کیا قرآن سے بھی کوئی دلیل ہے؟ آپ نہ ایسے کریں، زیادہ دور نہیں جانا، آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، جتنے آپ سب کو دعوت فکر ہے، اب بعد میں قرآن چک لے جائے تو اڑے کرائیں قرآن ہونا ہے، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آ پڑھنی جے سورت اے دا کھولنا جے ترجمہ، جڑے مرضی مکتبہ فکر دے بندے دا جا تینوں میں چھٹی دینا، جا جڑے مرضی دا ترجمہ پڑھ، ویسے سنیو تسی کنزول ایمان ہی پڑھنا ہے، لیکن باقیاں دا شک بھی تے دور کرنا ہے نا،
اوتے پتہ لکھیا ہے الم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں کہو جنہیں مسلکہ دے مولوی ہو اسی تو انہوں کچھ نہیں کہندے، لیکن اگر حلال دی ٹاکی لگی جائے تو میں نے ایک گال دسو، اے اللہ نے کنوں آکھے ہے؟ دس گاں ذرا اے اللہ نے کنوں آکھے ہے؟ سارے مفسرین کرام تینا سارے وہی اونا بھی لکھے نا دسنا پینا ہے، نہ دسن کے تو وکری گل ہے، لیکن میں تو انہوں دسی جانا۔ اللہ نے ایک گل کیتی سی اپنے حبیب نال، اللہ فرماؤں ہے محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا ہے؟ لیکن رکو، وہ کون نے ہاتھی والے؟ وہ کی ہویا؟ وہ کدوں ہویا؟ اللہ نے کیوں پوچھیا؟ تکڑے ہو وہ 5 کلو دا سیری نہ ہلاؤ، تکڑے ہو وہ میں گل سنا رہا قرآن دی یار، قرآن دے وچ جاؤ پتہ تے لگے نا۔ اب سنیے نبی پاک علیہ السلام کے پیدا ہونے سے ایک روایت 45، ایک ہے 40، ایک ہے 50، ایک ہے 55، 4 قول جے، ٹھیک ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے پیدا ہونے سے کم از کم 50 دن پہلے ابرہہ نامی بادشاہ یمن کا رہنے والا، اس نے کعبے پر حملہ کرنا چاہا، خانہ کعبے کو گرانا چاہا۔ اللہ رب العزت نے ابابیل بھیجے، وہ آئے، ایک چھوٹی سی کنکری اس کے دائیں پنجے میں، ایک بائیں پنجے میں، ایک اس کی چونچ میں، وہ اوپر آتا، ان جو ابرہہ کے سپاہی تھے ان کے اوپر وہ کھولتا، ایسا نشانہ لگتا کہ او بندہ جڑا ہاتھی تے بیٹھا ہوندا سی نا، ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا سی او پہلے لوہے دا لباس پاڑدا سی، پھر بندہ پاڑدا سی، پھر ہاتھی بھی پاڑ جاندا سی۔ اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے ایسے کر دیا جیسے کوئی گائے بھینس چارہ کھا کے بعد میں گوبر کر کے رڑا کٹ دندی ہے۔ فرمایا سی ہونا دا رڑا کٹ کے رکھ دیتا ہے، بالکل مکا دیتا ہے۔ یہ ہے واقعہ، سب حضرات کے لیے دعوت فکر ہے بھائی جان، سب حضرات کے لیے، چھوٹے ہو بڑے ہو پڑھے لکھے ہو ان پڑھو، سب کے لیے دعوت فکر ہے۔ واقعہ ہوا نبی پاک کے پیدا ہونے سے کم و بیش 50 دن پہلے، ٹھیک ہے؟ قرآن پھر نبی پاک علیہ السلام دنیا میں آئے، پھر 40 سالہ زندگی گزاری، پھر قرآن کا نزول ہوا، پھر یہ صورت آئی، پھر میرے رب نے فرمایا محبوب آپ نے دیکھا نہیں تھا ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا ہے؟ سنی بندہ بولے دعا منہ تھلے رکھے، سنی بندہ بولے آ چوکے ذرا، میں گل سنا رہا او کوئی مولوی تو مجھے بتائے، اوے ابھی تو ماں کے پیٹ میں ہے، دنیا میں آئے نہیں تو دیکھا کیسے؟ کہندہ یہ تو نہیں مینوں پتا، کہ میں کیا پتا ہوں تے سنی نہ ہوں مرے۔ شاباش 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 سارے۔ ہائے ہائے کو سمجھ آئی ہے؟ نبی پاک ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی 50 دن رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا حبیب آپ نے دیکھا نہیں؟ او ملا وہ تیری گال مننا یا رب دی مننا؟ آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے۔ نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں، یہ صرف ایک آیت میں نے پڑھی ہے، میں درجن سے زیادہ آیتیں پڑھ سکتا ہوں اس موضوع پر۔ اوکے ہو کداں میں کہ جتھے آیا ہے نا قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا گیا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس۔ اس کا مطلب ہے یاد کرو کہ جب ہم نے ادریس سے بات کی، یاد کرو جب ابراہیم سے، اے پتہ اللہ نے کتنا گال کی تھی ہے، اوے اپنے حبیب نال، حبیبہ یاد کرنا جدو میں ابراہیم نو انج کہن دے، میں تجھے درجن سے زیادہ آیتیں نکال کے دے سکتا ہوں، پارے جے علم دے لاٹ نو کون سمجھائے گا؟ یہ تو سائیں والے بندے نو سمجھ آنی ہے، ان کو سمجھ آئیے؟ کمال والی بات ہے یار، لوگ پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات مسئلہ سمجھو، لَقَدْ جَاءَكُمْ، تحقیق آئے ہیں رسول، آتا وہ ہے جو کہیں اور جہاں ہوتا ہے وہاں علم فہم شعور ادراک سب کچھ تائیں تے رب پوچھی جاندہ حبیب وہ ویکھے نا پھر ہاتھی آڑے نا کی کیتا، آپ نے توجہ ہی نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ دھیرے سے ایک بات کہنے لگا ہوں، دھیرے سے، ہوں نہیں میں تو انہوں آکھنا اچھی بولو، سمجھ آوے تو بولے آجے، تو میں آکھیا آ تے آیت آ سورت آ گال تے آ واقعہ آ لام تارا آلا،
یہ تو سنیا دے عقیدے نو مضبوط کرتا ہے. آخے وہ کداں؟ میں کہا جیڑا نبی آن تو پہلوں ہر شے جاندا ہے وہ روزے چ جان تو بعد غلاماں نو نہیں جاندا. او ملا تہاڈی ماتی ماری گئی ہے. بیٹھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، انے نو کی دسے تا کی دیکھے. ترجمہ کر دیا میں نے. جگایا جے شیخو پورا آ گیا، جگایا جے. او جگا لو، اٹھو سونیا شیخو پورا آ گیا ہی. بولی ذرا سبحان اللہ پیار دے نال. ایڈی جوش والی تقریر تے بھی جے بندے سوندے نے تے گل تے پھر آ نہیں گئی. اللہ کریم میرے بھائی کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، ساڈے ملک تے فضل فرمائے. اللہ اکبر. بیٹھے ہو. لقد جاءکم، تحقیق تشریف لے آئے تمہاری طرف کون؟ رسول، عظمت والے رسول. یہ لفظ رسول کے اوپر جو تنوین ہے نا، تنوین یہ للتعظیم. بلاغت اصول نے تنوینہ دا بھی فائدہ ہوتا ہے. تقلیل ہے، تکسیر ہے، تعظیم ہے. کیا ہے یہ؟ تعظیم واسطے ہے. رسول عام نہیں، عظمت والا. ادھر ویکھیا جے تو انہوں مسئلہ سمجھا رہے ہیں کتنی عظمت ہے. اگر میں کہاں اینی ہے اینی ہے اینی ہے، یہ تو ساری آ گئی کاؤنٹنگ دے وچ. اور نبی پاک انیاں عظمتاں انیاں عظمتاں انیاں عظمتاں رکھ دے جے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اگر آپ جاگے تو شعر کا ترجمہ سناؤں آپ کو. دیکھیں اگر کسی کو اللہ شانے دے، بھئی یہ عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، سونا بھی ہے، یہ دی آواز بھی بہت سونی ہے، خاندان بھی چنگا ہے، آپ بھی چنگا ہے، سب کچھ پاویں اودیاں بھی شانہ کیوں نہ ہون، گین ہو جاننا. محبت کی دنیا میں یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے کہ شانہ تے بہت نے پر گنیاں گئیاں نے. اے محبت کی دنیا میں ایک عیب ہے. اعلیٰ حضرت فرماؤندے نے یا رسول اللہ، اللہ نے توانو اینیاں شانہ دتیاں کہ توانو اے عیب لگن ہی نہیں دیتا کہ تواڈیاں شانہ کوئی گن لے. تواڈیاں شانہ کوئی گن بھی سکدا. اور فرمایا تیرے تو وصف تعریف نو کہندے نے نا، شانہ نو کہندے نے نا، معجزات و کمالات نو. تیرے تو وصف عیب تناہی سے. محبوب تواڈیاں شانہ نو اے عیب لگا ہی نہیں کہ کوئی گن سکے. ہی نہیں. مینوں تو سمجھ ہی نہیں پئی آوندی میں تانوں کی آکھاں تے کی نہ آکھاں. تے مینوں اے بھی نہیں سمجھ آوندی بھی تساں سبحان اللہ آکھنی ہے یا انا للہ کہنا ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں. اب سمجھ آئیے اتنی عظمتیں ہیں، اتنی عظمتیں کہ آپ گن ہی نہیں سکتے ہو. یہ یاد رکھ لو. بلکہ اگر آپ توجہ کریں تو تھوڑا سا ایک حدیث سے مسئلہ کھولوں. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بیٹی حضرت صدیق اکبر کی بیوی ہیں. میرے نبی پاک کی کل جہان کے ایمان والوں کی ماں ہے. ایمان اللہ سچا ہونا چاہیے ہے، بس او دی ماں ہے حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل آئے نبی پاک کی خدمت میں. توجہ ہے، آپ کی جب خدمت میں آئے تو آپ سے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں آیا. نبی پاک نے فرمایا جبرائیل آج تیرے کو ایک گل پوچھنی ہے، دسیں گا؟ فرنٹ سیٹوں والے دھیان فرمائیں گے. جی میں دساں گا. فرمایا اے دس تو مشرقی ویکھی، مغربی ویکھی، آسمان والے ویکھے، زمین والے ویکھے، اگلے ویکھے، پچھلے ویکھے، سارے ویکھے نے تو او کو ساڈے ارگا ہی ویکھے ہی. یہ سوال ہو رہا ہے جبرائیل امین علیہ السلام سے. اور واقعی جبرائیل پاک کی یہ کیپیسٹی ہے، یہ شان ہے، یہ کوالٹی ہے کہ آپ نے سب کو دیکھا ہوا ہے. فرشتے کی تے انسان کی تے باقی مخلوق کی سب نو آپ نے ویکھیا ہے. ہر نبی دی امت نو ویکھیا ہے. اونا کو پوچھا جنہیں ساریاں نو ویکھے ہے. فرمایا جبرائیل بتا کوئی ہمارے جیسا. اچھا جبرائیل امین یہ کہہ دیتے نہیں حضور میں کو نہیں جے ویکھیا، گل تو مک گئی سی. جبرائیل نے بھی پھر کام چکیا جی میں چکن دا حق ہوندا ہے.
سانو کہندے نے تسی سنی جدو نبی دی شان بیان کر دیو کام چک کے رکھ دیو. میں کہا گوڑیا چکنا پینا ہے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد. ترجمہ سن نہیں. فرمایا میں نے کائنات کی مشرق کو دیکھا مغرب کو دیکھا تے الٹ پلٹ کے دیکھا آقا جیسے آپ ہیں رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں. ہائے ہائے سارے بولو سارے. گوڈے چھڑ مولوی گوڈے چھڑ سدھا ہو کے بے سدھا ہو کے. اور اسی بات سے میرے احمد رضا نے کہا سب سے اولا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ سب اونچوں سے اونچا ہے اس اونچے سے اونچا. کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. تو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے. 5-4 بندے نو اجے دن لتھا بیٹھایا. بولو مدینے چل کے گواچو بولو. بیٹھے ہو امام احمد رضا کی تشریح ہو تو سبحان اللہ. اور رسول پاک کی عظمت کی بات کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت نال سا پھر سبق ٹردا رہے نا. پتہ نہیں بعد وقت نے بچنا یا نہیں بچنا ہے پر میں تو نال اپنے امام دا ذکر کرا نا. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ ملفوظہ شریف میں لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے ایک شخص آ گیا. اس نے آ کے کہا کہ حضور یہ بتائیے میلاد شریف کے اوپر خرچہ کرنا لائٹنگ کرنا اہتمام کرنا کیا یہ فضول خرچی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ہیں جن کو یہ فضول خرچی نظر آتی ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ آئے تو بولے آجے ورنہ نہیں. میں کہ جڑا دنیا دا فضول ترین شخص ہے انہوں یہ فضول خرچی نظر آتی ہے. ہائے 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 جو فضول ترین شخص ہے بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. ہن اعلیٰ حضرت دا جواب سن. اعلیٰ حضرت نے فرمایا لا اسراف فی الخیر ولا خیر فی الاسراف. اب اس کا ترجمہ سنیے. فرمایا اچھائی کے کاموں میں خرچ کرو جتنا بھی تو وہ خرچہ نہیں ہوتا فضول خرچی نہیں ہوتی. اور جو فضول کام ہوں ان میں خرچ کرنے میں بھلائی نہیں ہوتی. آپ نے سائل سے کہا یہ بتا میلاد شریف پر جب آپ خرچ کریں گے تو کیا یہ فضول کام ہے یا لوگوں کو کوئی اس پہ دعوت مل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جدو اسی لیٹاں لاواں گے تو لوکی آ کے پوچھن گے کہ دیاں لیٹاں نے اسی اپنے نبی دیاں گلاں دساں گے ترانے پڑھاں گے موعظے پڑھاں گے لوکاں دے سامنے حضور پاک دیاں نعتاں پڑھاں گے آپ دی تعریف و توصیف کراں گے. اور اس دن جدو اسی رج کے درود پڑھاں گے اپنے تے اپنے پرایاں نوں بھی پتہ لگ جائے گا. حضور دی شان و شوکت ودے گی دین دی شان و شوکت ودے گی نبی پاک دا تعارف ودے گا. تے فرمایا ہے کام چنگا ہے یا ماڑا ہے؟ کہندا کام تو چنگا ہے. فرمایا پھر مانڈ کے خرچہ کر پھر دب کے رکھے. روکنے والے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. یتیم العلم یزید الفکر پتہ نہیں انہوں کدوں سمجھ آنی ہے. اینا خرچہ نہ کریا کرو کسی غریب نو دے دیا کرو. تو میں کہا تو 2.5 لاکھ دا موبائل رکھیا بیچ کے دے نا غریباں نو 10,000 والے تے بھی گل ہو جانی ہے. مولوی صاحب اینا ملاد تے خرچہ کر دے ہو کسی غریب نو دے دو. تو میں کہا اپنی 2.5 کروڑ دی گڈی ویچنا مریں 20 گھر بن سکتے کراؤندے نے لوگ کبڈیاں کراؤندے نے لوگ ٹورنامنٹ کراؤندے نے خرچے کردے نے. او تینوں حوصلے نہیں غریب دیس دے میلاد تے دیس دے نے کوڑیا. زندہ بندہ بولے زندہ بندہ غیرت والا دعا منہ تھلے رکھ کے بوے. کیوں جی بڑی گل ہے چھوڑیا. تینوں میلاد شریف دے 14 اگست سے انہاں کو جو ہے تینوں کچھ نہیں نظر آیا اس لئے نہیں کو غریب نظر آیا. نبی پاک دے میلاد تے چڑیاں لگ جان اے دے ٹھڑ چ درد ادھروں اینوں. بہرحال اے امام سہیلی نے لکھا البدایہ والنہایہ دے وچ بھی موجود ہے دیگر کتب دے اندر علماء تفسیر نے لکھیا. اور یہ اللہ تحقیق بات ہے جڑے علماء نے لکھیا ہے. توجہ ہوئے تو سناواں.
اللہ اکبر. اے بوئے اجے کھلے رکھیا جے, بوئے نہیں بند کرنے تسی, انہاں نوں چلا دیو لیکن بوئے کھلے رکھیا جے. جاگدے بیٹھے تو سبحان اللہ کہو نا, میں تانوں گل سمجھاواں. اللہ اکبر. کیڑی گل میں کرن لگا سی؟ حضرت امام سہیلی فرماؤندے نے ادھر میرے ول ویکھو تانوں گل سمجھاواں پایا نا. فرمایا شیطان اپنی حیاتی 4 واری سب تو بہتا رویا جے. شیطان اپنی حیاتی کنی واری سب تو بہتا رویا ہے؟ رن ابلیس 4 رناتن. فرمایا ابلیس 4 واری سب تو بہتا رویا جے. کدو کدو سن دے آؤ ہن. فرمایا سب تو پہلے جس ویلے اللہ تبارک و تعالی نے انہوں لعنتی قرار دے کے جنتی چکڑیا ہے تے بڑا رویا ہے. کہندا بڑیاں موجاں لگیاں سن, پر کئی ہوندے نے جنہاں نوں عزت راس ہی نہیں آوندی. توجہ ہے نا, بڑا رویا. دوسری باری توجہ, اوے ادھر ویکھیا رہو بھائی, آپے نے کولے شروع کر دینی, تسی میرے ول ویکھو, میری گل سن لو. دوسری باری شیطان رویا. یہ نا آسماناں تے چل کے نا تے فرشتیاں دیاں گلاں سندا ہوندا سی. اللہ نے ایک فرشتے دی ذمہ داری لائی, پورے آسمان تے وہ ڈانگ لے کے پھردا ہے, بڑی بلاں ڈانگ. جدوں ہی اُتے جاندا نا تے مار دے دی تون دے وچ. اور اے سنیا جے ذرا تانوں مسئلہ بھی سمجھا دیاں. اے گرمیاں تسی باہر سوندے ہو, تسی ویکھدے ہو ایتھوں ایک ستارہ جہا بڑھیا ہے, اوتھے چل کے ختم ہو گیا. اے ویکھیا جے کدی؟ وہ نہیں محسوس ہوندا ایک انگارہ جہا یا ستارہ جہا, کہندے ستارہ ٹوٹ کے ڈگیا. کوئی ستارہ نہیں ٹوٹدا, جڑے دن ستارے ٹوٹے قیامت آ جانے. ہاں ہاں, یہ قرآن دے وچ لکھیا جے 30ویں سپارے دیاں کم و بیش 6 سورتاں چ مضمون موجود ہے. وجو میں الشمس والقمر لا اقسم بیوم القیامہ دے وچ لکھیا جے. سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل ستارے جڑ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, قیامت آ جائے گی. یہ ستارہ نہیں ہوندا تے پھر کی ہوندا ہے؟ پایا نا, غور نہ سنیا جے. یہ شیطان جدو آسمانہ تے جاندا ہے نا ہیں تے اگیوں اینو پھر لتر پیندے جے. یہ جدو فرشتہ درہ ماردا ہے نا تے پھر اینو آگ لگ دی ہے تے کوڑا بن کے تھلے ڈگدا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 2 مطلب نکلے. ایک ہے کہ شیطان شیطانی کرنوں نہیں جے جاندا. دیکھو نا یار, اینے جو چھتر پہ ہے, اینو چاہیے سی دوبارہ جاوے ہی نا, پر جاندا. شیطان شیطانی تو بائی ہے. اگلی گل ہے, وہ جدو شیطان نہ کھلوے تو تسی بھی لتر ہاتھ ہی رکھنا. اگلا بھی ڈانگ ہاتھ ہی رکھی کھلوتا جے. توجہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی باری جدو جنت چو کڈیا تو پھر رویا. توجہ کر لو سونیوں, اوے تواڈے واسطے بڑیاں خاص گلاں جے. دوئی باری جدو آسماناں تے جان لگا لتریشن ہوئی, ادوں رویا بھئی یہ تو میرے اتنے یہ بھی پابندی لا گئی. تیسری باری اے ذرا غور کری, دھیان دے نال سنی. جدوں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو پیدا فرمایا نا, آپ دنیا تے جلوہ گر ہوئے تو شیطان بڑا روے. اچھا اس دن رون دا سٹائل وکھرا سی. یہ نہ اپنے سر چ مٹیاں پا کے رون ڈیا سی. سارے شتونگڑے کٹھے ہو گئے, کہنے لگے تیرا کاکھ نہ رہے, سارے آئی جہان نو تو لڑائی کھلوتا, مرائی کھلوتا, قتل و غارت بھی کرائی کھلوتا, تے آج پھر رون ڈے ہیں. توجہ ہے؟ کہندا یار آج نا آج 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 ہر شاید گئی. انہیں وہ ہویا کیا؟ کہندا جی آج او نبی آ گیا ہے جنہیں قیامت والے دن ایک سجدہ کرنا تو سارے نوں جنت تے میں تاں روندا پیاں. ہن اگلی گل میں اپنے انداز دے نال تانوں دساں. وہ بھی شتونگڑے سن, انہاں کہ اسی نہیں مانتے, سانوں وکھا. وہ کہندا چلو میرے نال کعبے. کھانے کعبے لے گیا. اس رات نا ادھر ویکھ, اس رات 3 جھنڈے لگے سن, 3 جھنڈے. آج جڑے جھنڈیاں تو سڑ جے تکڑے ہو جائے. ایک جھنڈا علم بالمشرق و علم بالمغرب و علم علی ظہر الکعبہ. علم جھنڈے نوں کہندے نے. آ جڑا اج کل چلدا اے نہیں جھنڈا, ایک مشرق دے وچ ایک مغرب دے وچ ایک کعبے دی چھت. اے جڑا کعبے دی چھت تے جھنڈا لگا سی نا, شیطان ایتھے لے گیا سارے شتونگڑیاں نوں, تو کہندا او دیکھو چھت تے جھنڈا. تے ساریاں تھلڑیاں نے رونا شروع کرتا. میں کہا مینوں آج پتہ لگا شیطان جھنڈے تو اینا تنگ ہوندا ہے, دب کے لاواں گے. توجہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اے شیطان رویا جے تیسری مرتبہ. کدو؟ جدو نبی پاک نے دنیا دے وچ جلوہ گری فرمائی ہے.
آمد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ ہوں میں دوسرے طریقے نہ مسئلہ سمجھاؤں لگے آجے نبی پاک دی آمد ہے نبی پاک دی جلوہ گری ہے تو روندہ کون ہے مٹھے بولو لیکن اللہ نے اس رات کی کیتا ہے توجہ یہ علماء نے نہ لکھے ہوئے فقیر ذمہ دار ہے اور آخری سامت ہی مگلہ دا ذمہ دار ہاں فرمایا اس رات اللہ تعالی الخصائص کبرا امام سیوطی دی چوک کے بیک اے سیوطی وہ بندہ ہے جنہوں 72 تو زیادہ مرتبہ جاگ دیا مصطفیٰ دا دیدار ہویا ہے جمعرات والے دن ختم پڑھن والے مولوی دا حوالہ نہیں میں پیا دیندا امام سیوطی دا حوالہ پیا دینا آپ نے خصائص شریف دے اندر لکھا ہے جس رات نبی پاک علیہ السلام دی آمد شریفہ سی اللہ نے آسمانہ دے ستارے نو تھلے کیتا ہے اللہ رب العزت نے آسمانہ دے ستارے حضرت آمنہ دی چھت پاک دے قریب کر کے روشنی نو ودا دیتا ہے میں کیا مولوی ستارے دور ہون تیڈے سونے لگ دینے جدو چھاتے آئے ہونے لائٹاں لگیاں کہ نہ لگیاں آواز کمزوروں والی آواز کمزوروں والی ہے چنڈے میں تو انہوں پہلے سنا چکے ہیں اللہ رب العزت نے درختان دی ہریائی ودا تھی بارشاں پورے سال ہوئیاں درختان تے پھل لگ گئے ہر درخت ہرا بھرا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے جانوران دے گوشت نو ودا دیتا ہے جانوران دا دودھ ود گیا ہے جس ویلے نبی پاک دی آمد ہوئی فرمایا مشرق دے جڑے جانور سی مغرب آل دوڑ پہ مغرب آلے مشرق آل دوڑ پہ سمندر دیاں مچھلیاں جدو ملاقات ہوئی تو کہیں دے کیوں خوش ہو کہیں دے حضور آ گئے تا خوش سمجھ آ رہی ہے اے امام سیوطی پہ لکھ دے جے اور جاگ دے بھی بیٹھے ہوتے کوئی نہیں جاگ دے بیٹھے علامہ ابن جوزی نے اس بات نو لکھے ہے رسائل میلاد ملا علی کاری دے پڑھ کے بیک میرا خیال ہے گھنٹہ ہو گیا تو اڈا موڈ ختم ہو گیا تے چلی گیا تے پھر آ چوکے بولو گوڑے چھاڑو سونے ہاں تے جوانا تُسی تکڑے ہونا ہے تے تاں گل ہونی ہے نا اینج کہیں تو انال گل کر لئیے دوستان گرامی یہ اس مسئلے نو سمجھن دی کوشش کرو نبی پاک علیہ السلام دی آمد شریفہ ہوئی ہے ادھر ویکھا جی درخت خوش نے جانور خوش نے پرندے خوش نے فرشتے خوش نے رب نے پتر ونڈے ستارے تھلے آئے می وسے ہر پاسے سونا موسم ترکائی ترکا سمجھ آ رہی ہے تے روندہ کون پہ ہے بس سمجھ جا پھر نثار تیری چہل پہل پر مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی تیری قبر تے کروڑا رحمتہ دا نزول ہوئے کیا سونا شعر لکھے آئی نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں توجہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی آمد شریفہ جب ہوئی علامہ ابن جوزی نے کیا لکھا جو لفظ مجھے یاد ہے سنیے فرمایا لما ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدحونا مکحولا مختونا مطہرا معمبرا مسرجا رافعا یدیہ الى السماء وساجدا وقال اللہم رب حب لی امتی سنیا جے جدو آقا کریم کی آمد ہوئی فرمایا اللہ رب العزت نے آسمان کے ستارے نیچے کیے موسم اچھا ہو گیا نورانی ماحول بن گیا ٹھنڈی ہوا چل پڑی نبی پاک جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے حضرت اماں آمنہ کہتی ہے خراج منی نور میرے جسم سے نور جدا ہوا ہے فرمایا میں چہرے ال ویکھیا تے چہرہ نور ہے جسم ال ویکھیا تے جسم ستھرا ہے خوشبودار ہے اپنے نبی دیاں شانہ تے امتی بولے دوئے نو دعوتی نہیں ہے فرمایا جب سیر ویکھیا تے تیل لگایا تے کنگی کیتی ہوئی ہے اکھاں ویکھیاں نے تے سرما پایا ہے فرمایا ناڑوا کٹی ہوئی ہے تے ختنہ شدہ وہ ملہ کہندہ ہے نبی ساڑھے ورگا جاؤے وہ نبی تیرے میرے جیسا نہیں قسم خدا کی حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس جب میرے نبی گئے آپ ایک طرف کا دودھ پیتے تھے دوسری طرف کا اماں کا دودھ نہیں پیتے تھے وڈے جدو نبی پاک ہوئے تو کسی نے پوچھیا سانو پتہ لگیا ہے اماں آمنہ پاک اور اماں حلیمہ پاک دا جدو سس دودھ پیندے سی اماں حلیمہ دا ایک پاسے دا پیندے سی دوے پاسے دا نہیں سی پیندے فرمایا پامے میں چھوٹا سی پر میں انہوں انہا پتہ ہے سی میرے اور بھی چھوٹے پرانے جڑے اماں حلیمہ دے پتر نے اے انہاں دا حق ہے میں کوئی حق کھان آیا سی سارے بولو کھڑے ہونے والے بھی بولو محبت سے بولو سارے
توجہ ہے؟ دس بھائی سن کے سواد آیا؟ گلاب دا پھول بن کے بول سبحان اللہ، گلاب دا پھول بن کے فرمایا آپ کو حق کھانا ایسی ہیں؟ آئی مولی کہندا ہم جیسے تھے، میں کہا توں سارے دا حق کھا گیا گوڑیا، بالخصوص مولوی ڈیزل۔ ہاں نواز شریف دے دورے حکومت جدو وزیر سی نا 1 سال 65 لاکھ دی لسی پی گیا ہے، میں کہا انہاں تا کٹا ماں دا دودھ نہیں پی سکدا۔ بولی نہ کتے کو سننا لے ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہیں وہ بکاؤ مولوی، اور دوے پاسے ساڑا بابا خادم ہوندا سی۔ توجہ ہے؟ آئے او بندے جے جنہ دین دیاں خدمتاں کیتیاں حضور دا نعرہ بلند کیتا، اینا دا مقام رتبہ ویکھن والا اے جیلم دا لٹ برف دے خارخانے بہ کے کتے آنگو پونکدا ہے۔ میری گل لکھ لو، اے جڑا اللہ دے ولیاں دا دشمن، علماء دا دشمن، صحابہ دا دشمن، اہل بیت دا دشمن، اے خنزیر، میری گل لکھ لو، پہلی بات ہے کتے دی موت مرے گا، اور دوئی گل اے دا جنازہ ویکھ لیا جے، پہلی تے گل انہوں نصیب ہی نہیں ہونا، تے دوئی گل جی ہو بھی گیا تساں ویکھیا جے پڑھن والے، جی میں ممنون حسین دا جنازہ 7 بندیاں پڑھیا سی نا، تے گورنر بے سلمان و بے تاثیر او دا جنازہ بھی ہے، میں پتہ نہیں کہنے پڑھیا، اس بے غیرت نال بھی انج ہونا ہے، چونکہ گستاخاں دا حال انج ہوندا ہے، تے جیڑا مالکاں دا پیرا دے وے ممتاز نو ویکھ تے خادم رضوی نو ویکھ۔ اوے مرزے گستاخ نو دسو، اوے مرزیا اور تو ساڑے بابیاں نو پہ گیا سر، اور تیرے تو ایک وڈا مرزا قادیانی بھی آیا سی، ساڑے بابیاں نے تو وڈا مرزا نہیں چلن دیتا، تو تے شاہی کوئی نہیں۔ سنی بندہ بولے، سنی بندہ بولے، غیرت والا بندہ بولے، تو تے شاہی کوئی نہیں۔ آجے میں مرزے نو دندہ آج کل پھکا، او میں نو کہا ایک مولانا صاحب کہندے یار جدوں دا تو ہے دے گریبان نو ہاتھ پایا ہے نا، ایک کو نمی چول نہیں مار سکیا، میں کہا پرانیاں ہی تولوے تو بڑی گال ہے۔ واہ بھائی ساڑھے علماء نو اللہ جزا دے وے نا بڑے سونے جواب دیتے ہو، پر میں آکھیا ہوئے کچھ ٹوٹے چھتر تنا ود دائی جاندہ ہے، اے دا جینج دا موہ اونج دی چاٹ مار ہوئے نو، لے فقیر نے 5 سٹا ماریاں نے، تے ہلکے کتے طرح بونت لیا، پھر دا سمجھ نہیں آؤں دی انہوں میں کی کراں تے کی نہ کراں، میں کہلا آ تیری اوقات ہے، میں کہ آخر پھر ساڑی ساٹ ہے جو ممتاز قادری دا میں پیر پائیاں، سمجھ آئی ہے؟ قسم خدا دی یقین اللہ تے کرو میں ہائی تے گیا، شاید کو بندہ ہوئے جنہیں اپریشیٹ نہ کیتا ہوئے، شاید کو کمینہ بندہ ہوئے گا، میں نوں ویسے ٹکریا کو نہیں میں گال کردہ پہ ہاں، لیکن جیڑا بھی ٹپریا نا اینج کر کے سلوٹ ماردہ سی، سمر صاحب جیوندہ رہ، اینو جی میں تو ناتھ پائیے کوئی اور پا نہیں سگیا، تے ہون پائیے نا تے سمجھ نہیں ہونو آن دی بھی میں جامعہ کڑے پاسے، میں کہا سارے انہوں پھکیاں دندہ سی، پھکا ہون ہوت تکھا میں گیا، کیسا پھکا ہے، کیسا پھکا ہے، میں کہا وڈا مرزا میرے بابیاں نے نہیں چلن دیتا، اور تو تا نکا جا گلر ہیں، اور تو تا شاہی کوئی نہیں، بے شاہی کوئی نہیں، جا پران، میں کہا جا تینوں میں چیلنج کرنا، او دا کوئی تھے فالور کھلوتا ہے، بغیرتیوں نو بھی چیلنج ہے، جا اپنے پیو نو فون کر کے 10 سمر صاحب کہہ کے گئے نے، کسے انگریز ریسرچر کمپنی نو ساد، انہوں کہ برے صغیر چا ریسرچ کر اسلام کہنے پھیلایا ہے، میں قسم چوک کے کہنا جے جواب اے نہ آوے کہ ایتھے معین الدین نے پھیلایا ہے، داتا صاحب نے پھیلایا ہے، مہر علی نے پھیلایا ہے، غوث جلی نے پھیلایا ہے، بابا فرید نے پھیلایا ہے، سلطان باؤ نے پھیلایا ہے، تے کوٹلی لواراں دے بادشاہ نے پھیلایا ہے،
जे ए जवाब ना आवे ना ते मैं अपनी धौन अपने हथी ला दियांगा। ते जे जवाब आवे कि बाबियां दीन फैलाया है फिर बूथा बंद रख। तू कहना बाबे सही कोई नहीं, बाबियां ने तो साडे वड़कियां नूं भी मुस्तफा दा गुलाम बनाया है। मैनू ते तू ही सिखां दा मुंडा लगना है। मेरा ख्याल थक गए हो, चलिए ना। मर्जिया तेरी मतलब धूड़ कट के रख दिया, तू तो शह ही कोई नहीं। साडे पल्ले हो रहा है भी कि असी बस अल्लाह ते ओदे हबीब ते ओदे सहाबा ते ओदे अहले बैत ते हट के वली असी इन्हां दे नौकर हां। खुदा आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखिया इधर वेख, असी जेड़ा इन्नी जुरत ना बोल रहे हैं ना, हो सकदा कोई यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल नस्ल वल अक्ल इत्थे भी बैठा होवे जेड़ा कहे नहीं मौलवी साहब को ऐसे नहीं कहना चाहिए। मैं कह तू जा, तू तो रिश्ता करना ओदे नाल, तू तो जा ना। पर मैं तेनू दसां ए जेड़ी असी इन्नी सख्ती करने आ। आला हज़रत साहब ने फरमाया एक आलिम दीन थे, वो फौत हो गए, कब्र में चले गए, कोई उसकी ख्वाब में किसी की वो ख्वाब में आए। उसने पूछा बता भाई आपके साथ क्या हुआ? कहने लगे मैं बख्शिया गया। कह रहा किस अमल पर? कहता जी मेरे बहुत कमियां थी, बहुत कमियां थी, बहुत कमियां थी। ओए बख्शिया किवें गया है? उन्हें आख्या सिर्फ इस वजह तो रब ने बख्श दिता है बई तू सारी हयाती बद मजहबां दा रद्द कीता है ते लोकां नूं दस्सिया ए देखो बच, ए देखो बच, ए देखो बच, ए देखो बच। तू मेरे महबूब दी उम्मत नूं बचाउंदा रहा है। सानू ये नेकी बड़ी पसंद है, असी तेरी बख्शाई फरमा दिती। बस आला हज़रत फरमांदे काश के हमारी ये निस्बत हो जैसे मालिक एक रेवड़ लेके फिरता हो और रेवड़ के साथ एक कुत्ता होता है और वो बकरियों की ऐसे हिफाजत करता है, किसे रिच भेड़िए नूं नेड़े नहीं आउण दिंदा। फरमाया वो कुत्ता मालिक नूं बड़ा पसंद आउंदा है। फरमाया काश के हम हुजूर की उम्मत के लिए वो कुत्ते बन जाएं। समझ आई? जो आका की उम्मत को बचा लें इन भेड़ियों से। कहा ये निस्बत मिल गई खुदा की कसम, कब्र में भी कामयाब हो जाएंगे, हश्र में भी कामयाब हो जाएंगे और हमारी कज़ाएं भी पूरी हो जाएंगी, मकसद जिंदगी भी पूरा हो जाएगा। दुआ करो मेरे वास्ते यह निस्बत हो जावे, बस हमारे पल्ले और कुछ नहीं है। जिन्नी देर में जीना ना इंशाअल्लाह ना बाद मजबान उतना दब के रखा और आला हज़रत का फैज़ान भी यही है। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया मिलाद शरीफ पर खर्चा, आपने फरमाया चंगा काम में दब के रख। और अगली गल जड़ी की थी ये मलफूजात शरीफ के अंदर मौजूद है। मलफूजात मेरी हुण गड्डी दे विच तशरीफ फरमाने मैं लकीर ला के आया, किसी का शौक होवे तो मैं तेरा शौक पूरा कर दियांगा, किताब खोल के तेरे सामने रख दियांगा। ये कईयां नूं बहुत ही खुराक हुंदी, जिहदी खुराक होवे अजकल मैं खुराक नाल रखदा हूं, लेकिन जो मानने वाला है आपको समझ आ जानी चाहिए। आला हज़रत साहब ने लिखा, इधर देखिया जे, सैयद अबू अली, उनके हवाले से सैयद अबू अली रहमतुल्लाह अलैह आप बयान करते हैं एक अल्लाह का बंदा था, उसने मिलाद शरीफ पर 1000 शमएं जलाई। कितनी जलाई? 1000 शमएं जलाई। अब पीछे चिराग होंदे सी, चिराग बाल के पूरे पिंड नूं उन्हें सदिया, आ जाओ अज महबूब दा मिलाद है। फरमा सारे आए ना, तो एक बंदा जदों उस ग्राउंड च वड़िया जिथे 1000 शमा पईयां जलदियां सन तो कहंदा ए की? तो उन्हें आख्या हजूर दा मिलाद है, खुशी दे विच। उत्थों ही हटन लगा, कहंदा नहीं ये तो सारा इन्हां ने सारा ड्रामा कीता है। कहंदा वो बंदा अगे गया, अल्लाह वाला सी, इंज करके ओदी बांह फड़ लई। कहंदे ओ पुत्रा जे असी अपनी खुशी वास्ते कीता ते बुझा दे, ते जे ये सरकार दी खुशी वास्ते होईयां ते बुझणियां नहीं। उन्हें कहा अच्छा ओ जावे फूक मारे चिराग होर तेज होवे, ओ जावे फूक मारे चिराग होर तेज होवे। और रोकण वालिओ तुसी रोक दिया रहना है,